اور اس کالے قانون کو ختم کیا۔ اب جب یہ قانون ختم ہو رہا تھا تو اس کو 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے ختم کیا گیا، لیکن وہاں ایک کمیٹی بنی جس کو ہم ستہ ججیز کمیٹی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے پورے قبائل جو پٹی کی جو ڈسٹرکٹ تھے ان کا دورہ کیا، وہاں کے لوگوں کو سنا، وہاں کے سیاسی لوگوں کو سنا، ملکان کو سنا، اور پورے لوگوں کی ایک ویوز اور ایک اوپینین کو جمع کر کے پھر انہوں نے اپنی ایک سفارشات بنائی اور پیش کی، اور اسی کے نتیجے میں 25ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ تو ہم اس آئین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک اچھا اقدام سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت عجلت میں ہوا ہے، بہت تیزی سے ہوا ہے، تو اس میں کچھ ایسی خامیاں بھی تھی جو ان کو ریویو کرنا چاہیے، اور ان کو دوبارہ جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے اور اس کو ہٹانا چاہیے جو اس میں کوئی خامیاں ہیں۔ اس حوالے سے پھر ہم 3-4 سالوں سے 5 سالوں سے گزشتہ اس سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو انضمام ہوئی ہے، لیکن انضمام کے سے پہلے جو سفارشات تھے انہوں نے ستہ ججیز کمیٹی میں ایک سفارشات کو عملی جمع دیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ پیش کیے تھے۔ تو اس سفارشات میں سب سے جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ قبائلی علاقے جو ہے گزشتہ 70 سالوں سے یہ محروم رہے ہیں، یہ ہر قسم کی ترقی سے بھی محروم رہے ہیں، ہر قسم کی آئین سازی سے بھی محروم رہے ہیں، ادھر انسانی حقوق سے بھی محروم رہے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا، اور وہ اعلان تھا 1000 ارب روپے جو آئندہ 10 سالوں میں وہ خرچ کرنے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے وہ اس طریقے سے خرچ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جو اس کی محرومی ہے اس پہ فوکس نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر جو مختلف ایشوز ابھر رہے ہیں اور اس کے بنیاد پہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے اور سارے قبائل جو ہے اس کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، وہ کھیل پھر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس بات پہ مجبور ہو گئے اور جماعت اسلامی نے صوبائی نظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حوالے سے ہم ایک تحریک کا اعلان کرتے ہیں، ایک تحریک کو ریفارم کرتے ہیں، اور یہ تحریک ایک دفعہ پھر جس طرح FCR کے خلاف جماعت اسلامی نے تحریک چلائے ہے، اب قبائل کے حقوق جو ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں، غصب کیے گئے ہیں، ان کو روکے رکھے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے قبائل کی سطح پر قبائلوں کو ایک آواز دینے کے لیے انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کر دیا، اور تحریک کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی، اور میرے ساتھ یہ ایک کمیٹی بنائی، یہ ٹیم جو آپ کے ساتھ حاضر ہے، اس کے اور بھی لوگ ہیں جو اس دفعہ نہیں آئے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہو تو انشاءاللہ آئندہ وہ بھی اس طرح کے فورمز پر حاضر کریں گے۔ لیکن یہ ہم صرف باقاعدہ اس کی اعلان کے لیے اور اپنے مطالبات جو ہمارے ہیں اس کو آپ کے سامنے اور پریس کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم ادھر آئے۔ ہمارے مطالبات میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ محسوس کیا جا رہا ہے اور یہ باقاعدہ دکھائی دے رہی ہے کہ قبائلی علاقے جو ہے پھر سے اس کی امن کو دانستہ طور پر خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، یہ پوری پختون بیلٹ بھی سمجھتے ہیں، یہ قبائلی عوام بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ آواز ادھر سے بھی اٹھ رہی ہے اور پورے پشتون بیلٹ سے بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ آئندہ ہم کسی بھی جنگ کی ایندھن بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی بھی جنگ کو قبائلی علاقوں کا میدان جنگ بنانے کے لیے نہ قبائلی عوام تیار ہے، نہ قبائلی علاقے تیار ہے، اور نہ قبائل کے باہر جو ہمارے پختون بھائی دوست رہ رہے ہیں وہ اس بات کی اجازت دیں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ قبائلی علاقوں میں بہت مشکل سے امن قائم ہے، بہت قربانیاں دے کر امن قائم کیا گیا ہے، اس میں سول بھی ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، اس میں ہمارے گھر بار تباہ اور مسمار ہوئے ہیں، اور اگر موقع ملا تو آپ کو میں تیراک کی وزٹ کراتا ہوں صرف دکھانے کے لیے۔ پوری پختون پورے قبائلی بیلٹ اسی شکل میں ہے، لیکن تیراک قریب ہی ہے، اور اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں جو گھر ہے وہ کس طریقے سے مسمار ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ
مسمار شکل میں موجود ہے، وہ کنڈرات کی شکل میں موجود ہے، اور یہ 5 سالوں میں اس کو کوئی مراعات، کوئی پیسہ، کوئی فیسلٹی ان لوگوں کو نہیں دی گئی تاکہ وہ اپنے اس گھروں کو بنائے جائے، تو ہم کیسے پھر اس بات کی اجازت دیں گے کہ دوبارہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کو روک کر اس کو بدامنی کے لپیٹ میں دیا جائے؟ تو لہٰذا ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ جتنے بھی قبائلی اضلاع ہے اس میں امن کی خرابی کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا وہاں امن کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے۔ یہ ہمارا 2 ٹوک موقف ہے اور اس پر ہم قائم رہیں گے اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن آئندہ ہم اپنے علاقوں کو میدان جنگ نہیں بننے دیں گے۔ دوسرا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ قبائلی علاقے جو ہے وہ پسماندگی کی عملی شکل میں موجود ہے، پسماندہ ترین ہے، ایسے علاقے ہیں جہاں اب بھی لوگوں کو پینے کی صاف پانی میسر نہیں ہے، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں کوئی اسکول نہیں ہے، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سینکڑوں میلوں پہ محیط کوئی صحت کی سہولت موجود نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو پہلے سے موجود تھا وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہوا ہے اس میں تباہ اور برباد ہو گئی ہے، اب اس کو بحال نہیں کیا جا رہا ہے۔ بجلی نام کی کوئی چیز قبائلی علاقوں میں موجود نہیں ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے لیے سرتاج عزیز کی کمیٹی نے جو سفارشات دیے تھے اس پہ منوعاً عمل کیا جائے، اور اس میں سب سے بڑا جو اعلان تھا وہ 1000 ارب روپے کی ترقیاتی پیکج کا تھا، جس میں سالانہ 100 ارب اور ان میں سے پھر 3% NFC ایوارڈ بھی تھا، جو ان کو ملا کے کچھ 120-110 ارب سے اوپر جاتی ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں کل ملا کے 100 ارب روپے ابھی تک خرچ نہیں ہوئے ہیں، اور جو پیسے پھر بجٹ کی شکل میں ریلیز ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے اس میں صبح بھی اپنے حصے کی کٹوتی کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ادارے جو ہے اور دیگر لوگ جو ہے اور بیوروکریسی جو ہے پھر اس میں اپنا قدغن لگا کر اس کو لوٹ کر لیتے ہیں، اور قبائلی علاقوں کی ترقی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ابھی سے شروع کیا جائے، نئی سرے سے شروع کیا جائے، 1000 ارب روپے نئے سرے سے شروع ہو کر آئندہ بجٹ میں اور اسی بجٹ میں اس کا اعلان کیا جائے، اور ہر صوبے ہر ڈسٹرکٹ کو میرے خیال میں 10 سے 12-15 ارب روپے سالانہ ملیں گے، تو 15 ارب روپے اگر ایک ڈسٹرکٹ میں حقیقی طور پر لگائے جائے تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ 2 سالوں کے بعد پھر اس علاقے کی پوزیشن پشاور چھوڑو اسلام آباد کے لیول تک پہنچ جائے گی، اس میں گیس ہوگی، اس میں بجلی ہوگی، اس میں انفراسٹرکچر ہوگا، اس میں اسکول ہوں گے، اس میں کالجز ہوں گے، اس میں میڈیکل کالجز ہوں گے، اس میں انجینئرنگ کالجز ہوں گے، اس میں یونیورسٹیاں ہوں گے، یہ ساری چیزیں پاسبل ہے، لیکن اگر شفاف طریقے سے، انسانی بنیادوں کے طریقے سے اور قومی لوگوں کو ملا کر اگر وہ بجٹ اس پہ خرچ کیا جائے تو میں یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ 10 سے 15 ارب روپے اگر ایک ڈسٹرکٹ پر سالانہ خرچ کیے جائے تو اس کی ترقی دنیا کی ترقی کے لیول پہ پہنچ جائے گی، یہ میں وثوق سے کہتا ہوں۔ لیکن ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو سانپے بیٹے ہیں، یہ جو خامار بیٹے ہیں جس کو ہڑپ کر رہے ہیں اور قبائلی کے بچوں کی نوالے ان سے چھینے جا رہے ہیں، تو یہ آئندہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری تحریک کے یہ مطالبات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے سرتاج عزیز کمیٹی نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ قبائلی علاقوں کو جو مراعات حاصل ہے اس مراعات میں کمی نہیں کی جائے گی، مزید اضافہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے قومی اسمبلی کی پہلے سے موجود تھی، 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے اس 12 سیٹوں کو ختم کر کے 6 پہ لایا گیا ہے۔ تو اس میں ایک تو ہمارے جو اسپیشل کوٹا تھا، اسپیشل کوٹا ختم کیا گیا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو وہاں ہمارے سینسز ہو رہے تھے آبادی کو اتنی کم شو کی گئی ہے کہ یہ 12 سیٹیں حقیقتاً میں آبادی کے لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی ہمارا حق بن جاتا ہے اور یہ ہمیں ملنا چاہیے، لیکن ہماری آبادی کو بھی
دانستہ طور پر کم شو کیا گیا ہے، جو یہ بھی ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قبائلی علاقوں کے جو 12 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس کو بحال کیا جائے، اور آئندہ الیکشن میں اس میں کوئی کمی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اس 12 سیٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس